سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ سونا ہمیشہ بھٹی میں تپ کر کندن بنا کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بلند مقام عطا کرنا تھا، اس مقام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں میں سے گزارا، ان امتحانوں میں سے گزارا۔ اور ان امتحانوں کا آغاز ایسے ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس گھر میں پیدا کیا گیا، وہاں جو ان کے والد تھے وہ خود مشرک بھی تھے، وہ بت گر بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، ان کی عبادت بھی بتوں سے متعلق تھی، اور ان کی تجارت بھی بتوں سے متعلق تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو پہلی آزمائش یہ آ گئی کہ اپنے والد کے سامنے اللہ کی توحید کا بیان کرنا ہے۔ والد نے جب اس پر ریئیکشن کا اظہار کیا اور گھر سے نکال دیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بغیر کوئی لڑائی جھگڑا کیے ہوئے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر دوسری آزمائش یہ آ گئی کہ جس قوم میں بھیجا گیا، اس قوم میں بھی کوئی شخص توحید پرست نہیں ہے، بلکہ سب ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور مختلف انواع کے شرک اس قوم میں موجود ہیں، یعنی سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہیں، بتوں کو سجدہ کرنے والے بھی موجود ہیں، نمرود کو خدا سمجھنے والے بھی موجود ہیں، ہر قسم کا شرک اس معاشرے میں موجود ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تنہا اس معاشرے کے اندر اللہ کی توحید کا بیان کرنا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے ان بتوں کو جو جن کو خدا بنایا گیا تھا ان کو چیلنج کیا، اور پھر ان بتوں کو اس قبیلے والے کی غیر موجودگی کے اندر ان بتوں کو توڑا، اور جب اس کی پاداش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں بھی استقامت اور ثابت قدمی دکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس قدر آگ بڑھ گئی، یعنی جب انہیں یہ محسوس ہوا اس قوم کے لوگوں کو کہ یہ نوجوان جو باتیں کر رہا ہے، اگر یہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچ گئیں، یہ اتنی لاجیکل باتیں ہیں، یہ اتنی حق پر مبنی باتیں ہیں کہ ہمارا باطل ان کے سامنے دب جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا جلد ہو سکے اس کہانی کو ختم کر دیا جائے۔ تفاسیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ اعلانات کروائے گئے کہ اس آگ کو جلانے کے لیے آپ اس میں اپنا ان پٹ ضرور ڈالیں، اس سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور تاریخ ابن کثیر میں آیا کہ عورتوں نے اپنے زیور لا کر اس آگ کے لیے پھینک دیے، اور وہ اس قدر بڑا الاؤ دہک گیا، اتنا بڑا الاؤ بن گیا کہ اب یہ اس کی حدت اس قدر ہے کہ یہ خود اس کے قریب نہیں جا پا رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق لائی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ فائر کیا گیا اس آگ کی طرف۔ جب آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے جب مدد کی پیشکش کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے مدد مانگنے کی بجائے یہ کہا ہے کہ میرا رب جو میرے لیے خیر سمجھتا ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، ہر حالت میں اللہ کی رضا میں خوش ہو جانا۔ پھر دیکھیے اگلی آزمائش یہ آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہو گیا، اور یہ ہجرت کسی خاص مقام کی طرف نہیں تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ نکلیے، اب کس طرف جانا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر اس ہجرت کے بعد اگلی آزمائش جو بہت بڑی آزمائش تھی وہ یہ تھی کہ اپنی بیوی کو اور اپنے شیر خوار بچے کو صحرا میں چھوڑ کر آنا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے ذرا چوں چرا نہیں کی، ذرا کوئی سوال نہیں اٹھایا، بلکہ جب حضرت حاجرہ سلام علیہا نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیابان میں کس کے سہارے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، لہٰذا میں نے اپنے رب سے اس کی حکمت نہیں پوچھی، میں تو حکم کی تعمیل کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر بہت سالوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے ملنے آئے ہیں، اور اتنے سالوں بعد اس بچھڑے ہوئے باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان آپ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے پورا کیجئے، آپ بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوں، میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ بہت مشکل مرحلہ تھا، اپنے سگے جوان محبوب بیٹے کی گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلا دینا،
لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ ثابت کیا کہ اللہ کی طرف سے جو جو ریکوائرمنٹ آئی، جو جو سوال آیا، جو جو امتحان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے نمبر لے کر بلکہ بہت بہترین درجے کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر ان امتحانوں کے بعد اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یعنی امتحانوں میں کامیاب ہونے کے بعد انعام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انعام کی قسم یہ ہے کہ انعام دینے والا اپنی مرضی سے انعام دے دیتا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے، یہ آپ کا امتحان ہے، لے لیجئے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ امتحان لینے والا اس کامیاب ہونے والے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے کامیاب ہو گئے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس کارکردگی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک انعام اپنی مرضی سے عطا فرمایا، اور وہ انعام یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قربانی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تا قیام قیامت اس امت مسلمہ میں جاری فرما دیا۔ ایک یہ انعام ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے آپ اس کامیابی کے بعد کیا انعام لینا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا جس کی مثال دنیا میں اور کوئی نہیں دی جا سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول میرے اس نسل میں مبعوث فرما دے، وہ جو عظمت والے رسول ہیں، وہ جو خاتم النبیین ہیں، وہ جو رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان اپنے مال کی، اپنے جان کی، اپنی اولاد کی، اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کی قربانی اللہ کے راستے میں دے گا، اور اس سے یہ چاہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق برقرار رہے، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور ہو سکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ یہ تعلق اور یہ شفاعت ہمیں ضرور عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔